دیکھیے ناصر صاحب، ایک دو اسکول آف تھاٹ ہیں پاکستان میں. ایک کہتا ہے کہ پاکستان از اے ٹیکس ایکسٹینسو اکانومی، مور برڈن آن دی انڈسٹری، اور دوسرا خزائمہ ہیں اور وہ دوسرے لوگ ہیں جو انالیسز دیتے ہیں، وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ اٹس 18 ٹریلین ہمارے پاس پوٹینشیل ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا. دیز آر دی ٹو ڈفرینٹ پولس. اور اس کے بعد میرا یہ کوشچن ہوگا آپ سے کہ آپ دیکھیں براڈنگ آف ٹیکس نیٹ از اے ویری امپارٹنٹ، بٹ پاکستانی انڈسٹریلسٹ واقعی ٹیکس دیتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو بھی ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، جو لوگ ڈاکومنٹڈ بزنس کرتے ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ٹیکس دیتے ہیں جیسے جاپان میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جیسے امریکہ میں ٹیکس دیتے ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. رائٹ. مسئلہ ان کے ٹیکس دینے کا نہیں ہے، یہ بہت بڑی مس پرسیپشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا، گورنمنٹ کسی پالیسی کے تحت بھی کامیاب نہیں ہوئی. آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں نان فائلر، فائلر، لیٹ فائلر، یہ مختلف سٹیٹس ہیں. یہ سٹیٹس ہیں، یہ کس نے دیے ہیں سٹیٹس ہمیں؟ یہ کون دیتا ہے ہمیں سٹیٹس؟ اور پھر یہ کون راستے بتاتا ہے کہ آپ نے گاڑی خریدنی ہے، فائلر ہیں تو یہ اتنے پیسے دیں، نان فائلر ہیں تو اتنے دیں. چلے نان فائلر پہ جو 37AA جو اس دفعہ کلاز آئی ہے کہ آپ بزنس مین کو اٹھا لیں، اریسٹ کر لیں. اگر آپ نے بزنس مین کو اٹھانا، اریسٹ کرنا ہے تو FBR کی ضرورت نہیں ہے، پھر تھانے دار کو رکھ لیں آپ صرف. نہیں، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے وفاقی وزیر خزانہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک تو ہم نے کم از کم 5 کروڑ کی لمٹ فکس کی ہے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیکس کے حوالے سے، لیکن وہ اس پہ کر دیا پرائم منسٹر نے میرے خیال میں. آپ نے اور بھی اسے دوسری اپریشیٹ کہا ہے کہ 3 جو ہے نا ذمہ دار آفیسر جو ہیں وہ یہ ان کی کمیٹی جو ہے وہ اس طرح کا ایکشن لے سکتی ہے تاکہ یہ، اور اس ایکشن کو، ان 2 اقدامات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے، جی ہاں، بزنس نہ ہی ادر سائڈ آف دا ٹیبل کہہ سکتے ہیں کہ دودھ کے دھلے ہوئے. جی ہاں، 3 بندے گورنمنٹ میں، ایک اس میں سینئر ہوگا جی، اور کون ہے جو اس سے اختلاف کرے گا. ٹھیک ہے، نوبت کیوں آئے گی اریسٹ کرنے کی؟ دیکھیں ٹیکس سارے لوگ آپ جیسے تو نہیں ہوں گے، نہیں، کچھ وہ بھی ہوں گے جو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے یا نہیں دیتے ہوں گے. ایک آپ نے کلاس ڈالی ہے 37AA، اس میں آپ نے فراڈ کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے. فراڈ کی ڈیفینیشن میں وہ یونیورسل جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج کر دی آپ نے باہر تو یہ ہے کہ ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروو گلٹی، اور پاکستان میں اس سے بالکل اپوزٹ ہے. وہ کہتے ہیں اٹھا لیں، اگر گلٹی نہ ہوا یہ بعد میں ثابت ہو جائے گا. میرا کوشچن یہ ہے، چلیں اس کو تو آپ کہتے ہیں 3 بندے وہ شامل ہو جائیں گے اور ایک پیج پہ ہوں گے اور اس کو اریسٹ کر لیں گے. آپ بزنس مین کے 3 بندے لے لیں، آپ دونوں کی سزا اور جزا برابر کر دیں. دیکھیں نا، ایک بندہ ایک فیکٹری کو بند کرواتا ہے اور ڈیورنگ تمام انویسٹیگیشن اس کی فیکٹری بند ہوتی ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ سیل ہو جاتے ہیں، اس سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں. اب کیسے ازیوم کرتے ہیں کہ ہر بندہ پرافٹ کما رہا ہے؟ کیسے ازیوم کر لیتے ہیں؟ نہیں، ویلڈ آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح 3 آفیسرز FBR کے شامل ہیں، اسی طرح بزنس کمیونٹی کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو آپ 6 بندے شامل کر لیں، وہ گواہی دیں گے شامل ہوں، غلط ہے، تاکہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے ٹیکس کی کلیکشن میں اضافہ کیا جائے. دیکھیں سر، پاکستان میں کوئی ایک مثال دے دیں کہ گورنمنٹ کی کسی آفیسر نے کوئی کسی بے گناہ کو 5 سال سزا دی اور اس گورنمنٹ کے بندے کو پھانسی ہوئی ہو. کوئی ایک مثال ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی قوم کو کریڈیبل اور رسپیکٹیبل بنائیں.